شعر لکھا کہ اگر عباس نہ ہوتے تو حسین پر مشکل ہوتی، حسین کچھ نہ ہوتے، حسین کے لیے مشکلات پیدا ہوتی. یہ لکھا تو کہنے لگا کہ یہ تو توہین امام حسین ہو گئی، یہ تو میں نے توہین کر دی کہ مولا عباس کو میں نے افضل قرار دے دیا امام حسین سے، جبکہ خود انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت عباس نے تو کبھی آقا کے بغیر نام پکارا ہی نہیں. کہتے رہ گئے کہ بھائی پکارو، لیکن کبھی بھائی نہیں پکارا، آقا پکار رہے ہیں. اس وجہ سے اس نے کہا مجھ سے گستاخی ہو گئی، اور یہ گستاخی بہت بڑی گستاخی ہے، اب میں مرثیہ نہیں کہوں گا. کافی عرصہ گزر گیا. ایک روز وہ سو رہا تھا، شب جمعہ تھی، سوتے سوتے اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ حرم امام حسین کے اندر ہے، بین الحرمین میں ہے، اور امام حسین کی جانب جا رہا ہے. جب امام حسین کے روضے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ذریعہ امام حسین خالی. خادم میں ایک موجود ہے، اس خادم سے سوال کیا کہ یہ ذریعہ امام حسین ہے؟ کہتے ہیں ہاں ذریعہ امام حسین ہے، ذریعہ سید الشہداء ہے. کہ پھر یہاں شب جمعہ اتنی فضیلت کہ 70,000 تو فقط فرشتے آتے ہیں، گرد و نواح کے لوگ سارے لوگ زیارت کے لیے شب جمعہ امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں پر موجود نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ خادم کہنے لگا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حسین اپنی زری میں موجود نہیں ہے. کہا حسین کہاں ہے؟ کہا حسین آج اپنے بھائی عباس کی زیارت کو گئے. آج حسین اپنے خیمے سے، اپنے زری سے، اپنی اس جگہ سے گئے ہیں اپنے بھائی کی زیارت کو. یہ کہتے ہیں اچھا حسین بھائی کی زیارت کو گئے ہیں، چلو میں بھی چلتا ہوں. یہ پلٹ کر نکلتا ہے، جیسے ہی داخل ہوتا ہے مولا عباس کے حرم میں تو دیکھتا ہے کہ اتنا رش، لوگ ہی لوگ، کوئی دکھائی نہیں دے رہا. کسی طریقے سے نزدیک پہنچتا ہے زری کے. جب بالکل نزدیک ہو جاتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے آگے کوئی اور شخصیت ہے، اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت امام حسین ہے. اور امام حسین اس سے کہنے لگے کہ تم یہ بتاؤ اے شاعر، تم اب ہمارے لیے مرثیہ نہیں کہتے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے گستاخی ہوئی تھی، میں نے یہ شعر لکھا تھا. تو کہنے لگے امام حسین کہ تم نے صحیح لکھا تھا. جب تک عباس زندہ تھا میرے اندر بہت ہمت تھی، جب تک عباس زندہ رہا تو میری کمر نہیں ٹوٹی تھی، لیکن جب عباس اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے ایک آواز بلند کی تھی کہ جس کا جواں بھائی مر جائے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اور جناب عباس کے جانے سے امام حسین کی کمر کس طرح سے ٹوٹی کہ امام حسین اب جا نہیں رہے ہیں. دو شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے جب وہ خیمے سے، جب وہ گھوڑے سے گر رہے تھے تو گرتے وقت انہوں نے حضرت امام حسین کو فقط سلام کیا ہے اور کچھ نہیں کہا، صرف سلام کیا. جب سوال ہوا کہ یہ سلام کیوں کیا ہے، ایک شخصیت ہے اکبر، دوسری شخصیت ہے عباس، کا صرف سلام کیا ہے، مدد کے لیے نہیں پکارا. کا جس کا جواں بھائی چلا جائے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور جس کی کمر ٹوٹ جائے وہ مدد کو کیسے آئے؟ کہا اکبر کے لاشے پر نہ آئے. کہا اکبر کے لاشے پر اس لیے اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا کہ اکبر کو معلوم ہے کہ جس کا جواں بیٹا چلا جائے اس باپ کی آنکھوں سے نور چلا جاتا، اور جس کا نور چلا جائے وہ نہیں آ سکتا. روایت ہے کہ جس طریقے سے آپ گریہ کریں گے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، حضرت زہرا دعا دیں گی. کون سی روایت ہے؟ روایت یہ ہے کہ جس وقت امام حسین چلے ہیں لاشِ اکبر پر، اب چلا نہیں جاتا، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں گر جاتے ہیں، چلا نہیں جا رہا. جناب زینب کہتی ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ اسی طریقے سے ہے جب حسنین نے خبر دی کہ علی تمہاری زوجہ اس دنیا سے چلی گئی تو اب علی سے چلا نہیں جاتا، علی چلتے ہیں بیٹھتے ہیں اور گر جاتے ہیں.
یہ وہ ماجرا ہے، یہ وہ مصیبت ہے کہ جو حسین پر سخت ترین گزری، حسین پر بس یہ مصیبت گزرتی ہے۔ سب کے لاشیں ہیں کہ جو حسین خیمے میں لے آئے، لیکن ایک لاشا ہے جو حسین نے وہاں رکھ دیا اور کہا کہ میں اس کو لے کے نہیں آؤں گا۔ کیوں نہیں لے کے آئیں گے؟ کا وجہ یہ ہے کہ جس سے وعدہ کر کے چلا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ اے عباس، تم نے کیا وعدہ کیا؟ وعدہ یہ ہے کہ سب کے خیمے میں سکینہ ایک مرتبہ گئی، لیکن زوجہ عباس کہتی ہیں کہ میرے خیمے میں سکینہ کئی مرتبہ آئی اور کہنے لگی اے چچی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چچا سے یہ کہہ دیجئے پانی لے آئے، اب عباس کا لاشا واپس نہ آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اب سکینہ سب سے کہتی ہے، وہ دیکھو علم عباس کا جا رہا ہے، یہ واپس آئے گا تو پانی لائے گا، لیکن نہ عباس آئے نہ پانی آیا۔ اور یہ ساری کیفیت جب گزر گئی، یہ سارا منظر گزر گیا، بس ایک حال سن لیں۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب یہ سارا کوفے کے اندر یہ کاروان پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد جب ایک چہرہ شناس نے نظر کی اور دیکھا کہ یہ چہرہ کس کا ہے، سب کے چہرے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ اس طرح سے مارا گیا، یہ اس طرح سے مارا گیا۔ سن سکیں گے کیا کہتا ہے؟ جب عباس کی طرف آیا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ مارا گیا ہے، لیکن جب یہ مرا ہے تو گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ اس کے دل میں ایک آس تھی، وہ آس اس کو نہ پوری ہوئی۔ وہ آس کیا تھی؟ وہ آس یہ تھی کہ جب وہ مشکیزہ پھوٹا ہے تو صرف مشکیزہ نہیں، چکنا چور ہوا، عباس کا دل چکنا چور۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوند متعال ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ